ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ چاہے ابو جہل ہو، عتبہ ہو یا ابو سفیان ہو، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، اور اس کی بیوی ہندہ بھی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ سے تھے، تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی، جس کے بعد وہ ہر جنگ کے اندر ان کے سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے، اور اس کا بیٹا معاویہ ابن ابو سفیان اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ خلیفہ دوم نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روک کر رکھا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنو ہاشم کے خاندان بنو عدی سے تھا، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا تھا اور نہ ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنے چاہیے تھی۔ اسی لیے ایک روز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی یہی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں، تاکہ مجھے بھی آپ کے سسر کا درجہ حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں۔ دوسرا، مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں، اور تیسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو، جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لیں کہ جہاں پر کئی سو کاتب وحی موجود ہیں تو وہاں پر کسی کی دلجوئی کی خاطر ایک اور صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یہ مقام معاویہ ابن ابو سفیان کو دیا گیا کہ وہ کاتب وحی بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کچھ بھی مانگتا تو آپ اس سے کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار معاویہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ دوسری بار کچھ وقت کے بعد پھر بلایا تو جواب آیا کہ ابھی تک کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا بھی ایسے ہی اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا اثر کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کا گورنر رہا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کا گورنر۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا، اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کا گورنر رہا۔ جب حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا، انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا کرتے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کو شام کے ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ حکمرانی میں دے دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن عتبہ کو بنا دیا گیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمر ابن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک دن شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ ناظرین، مروان جو کہ حضرت عثمان کا خاص مشیر تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اسے واپس بلا کر اپنا خاص مشیر حضرت عثمان بن عفان نے لگا دیا۔ صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھتے تھے۔ یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک نہ پہنچنے دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی جواب لکھ کر اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر اسے واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی، اور ایک سوالی جب یہ شکایت لے کر مدینہ پہنچا تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا، ابھی تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے اور اسلام کا نقشہ تک بدل گیا ہے، اسلام کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا، اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے مارے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کا غصہ حد سے
سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینے کے اندر جمع ہو گئے اور حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ ناظرین، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ان کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ حضرت عثمان کی بلوائیوں یعنی باغیوں لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام یہ بالکل نہیں چاہتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جنہیں سدھارنا اب تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی تھی جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی مولا کائنات کو کہاں برداشت تھا، لیکن آپ نے یہ خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور گورنر بنا کر مامور کیا تھا وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں۔ اور ظاہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مطلب بنو امیہ تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم میں آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہ پکڑ کر سزا دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو اور ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ ابن ابو سفیان نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی علیہ السلام کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس امت مسلمہ اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنے دیکھو گے اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ و زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں اور وہاں پر معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر دباؤ ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ ان لوگوں نے وہاں ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ مقام حوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ و زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اس لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہیں کہ مجھ سے اتنی بڑی بدعت اور غلطی ہو گئی، اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے جہاں پر آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔